رات کے آخری پہر کی خاموشی میں جب دل کی دھڑکن خود اپنی آواز سننے لگتی ہے، تب انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں بلکہ ایک سوال ہے، ایک تلاش ہے، ایک پیاس ہے جو کسی پانی سے نہیں بجھتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ شمس تبریز کہا کرتے تھے کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ باہر ڈھونڈتا ہے، حالانکہ جسے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سانس لے رہا ہوتا ہے۔ مگر اندر جھانکنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سچ بولتا ہے اور سچ اکثر تکلیف دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب انسان زبان سے ایک خدا کا نام لیتا ہے مگر دل میں 100 خداؤں کو بسا لیتا ہے تو اس کی آواز آسمان تک نہیں پہنچتی۔ آواز تو نکل جاتی ہے مگر معنی وہیں گر جاتے ہیں جہاں نیت کمزور ہوتی ہے۔ شمس تبریز نے اس راز کو عام لفظوں میں یوں بیان کیا کہ اصل بات لفظ کی نہیں، حال کی ہے۔ جب تک حال زندہ نہ ہو لفظ لاش بن جاتا ہے، اور لاش کبھی راستہ نہیں دکھاتی۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ بار بار ایک ہی نام دہرانے سے کیا بدل جاتا ہے؟ شمس مسکرائے، جیسے کوئی استاد بچے کے سادہ سوال پر مسکراتا ہے۔ انہوں نے کہا، بارش جب ایک ہی جگہ بار بار گرتی ہے تو پہاڑ میں بھی راستہ بنا دیتی ہے۔ انسان کا دل تو پھر بھی نرم ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بارش سچی ہو، دکھاوے کی نہ ہو۔ اگر ہونٹ چل رہے ہوں اور دل سو رہا ہو تو وہ بارش نہیں، صرف شور ہے۔ وہ انسان کو آئینہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ جب تک آئینہ گرد سے بھرا ہو وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ انسان کا دل بھی ایسا ہی آئینہ ہے۔ لالچ، حسد، خوف اور انا اس پر ایسی تہ جما دیتے ہیں کہ سچ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک خدا کے نام کی پہچان دراصل اسی گرد کو صاف کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ گرد ہٹتی ہے تو آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، پر یہی جلن آگے چل کر روشنی بن جاتی ہے۔ شمس تبریز نے یہ بھی بتایا کہ اکثر لوگ اس نام کو مشکل میں پکارتے ہیں اور آسانی میں بھول جاتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی دوست صرف ضرورت کے وقت یاد آئے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو سانس کی طرح ہو، جو دکھ اور سکھ میں برابر چلے۔ جب ایک خدا کا نام دل کی عادت بن جائے تو حالات انسان کو نہیں ہلاتے، بلکہ انسان حالات میں سکون گھول دیتا ہے۔ وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مسافر برسوں تک پانی کی تلاش میں سینس میں بھٹکتا رہا۔ آخر کار تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ جب اس نے زمین پر ہاتھ رکھا تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ شمس کہتے تھے کہ انسان بھی اسی مسافر کی طرح ہے۔ وہ سکون کی تلاش میں زمانہ چھان مارتا ہے، مگر جس دن وہ خود کو تھام لیتا ہے اسی دن چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ ان کے نزدیک اس نام کا راز یہ تھا کہ یہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچاتا ہے۔ دنیا انسان کو حصوں میں بانٹ دیتی ہے، کہیں وہ باپ ہے، کہیں بیٹا، کہیں مزدور، کہیں امیر، کہیں ناکام، کہیں کامیاب۔ مگر جب دل ایک خدا کی پہچان میں جڑ جاتا ہے تو یہ سارے حصے ایک مرکز کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ انسان بکھرتا نہیں، جڑ جاتا ہے۔ شمس تبریز یہ بھی کہتے تھے کہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود نیکی کا غرور ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے تو وہ اسی لمحے نیچے گر جاتا ہے۔ ایک خدا کے نام کی پہچان انسان کو جھکنا سکھاتی ہے، مگر وہ جھکاؤ کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہوتا ہے۔ جو جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر بیٹھتے اور کہتے کہ اصل گفتگو الفاظ سے نہیں، خاموشی سے ہوتی ہے۔ جب انسان خاموشی میں ایک خدا کو یاد کرتا ہے تو دل بولنے لگتا ہے، اور دل کی زبان سیکھنے کے لیے کان نہیں، ہمت چاہیے۔ ہمت اس بات کی کہ انسان اپنے اندر کے شور کو خاموش کر سکے۔
شمس نے بارہا یہ بات دہرائی کہ اگر یہ نام صرف گنتی بن جائے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی حساب کتاب نہیں، یہ تو جلنا ہے۔ جیسے شمع خود کو پگھلا کر روشنی دیتی ہے، ویسے ہی انسان کو اپنے اندر کی سختی پگھلانی پڑتی ہے۔ جب آنکھ نم ہو جائے، جب دل نرم ہو جائے، تب سمجھو کہ پہلا دروازہ کھل گیا۔ وہ انسان کو یہ بھی سمجھاتے تھے کہ دکھ کوئی دشمن نہیں، دکھ دراصل وہ استاد ہے جو انسان کو اندر کی طرف دھکیلتا ہے۔ خوشی اکثر انسان کو غافل کر دیتی ہے، مگر دکھ اسے جگاتا ہے۔ جب دکھ کے لمحے میں ایک خدا کا نام دل سے نکلتا ہے تو وہ نام انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ نیا سانچہ دے دیتا ہے۔ شمس تبریز کے نزدیک اس راز کی انتہا یہ تھی کہ انسان خود کو بھول جائے۔ جب انسان اپنی تعریف، اپنی شکایت، اپنی خواہش سب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس وسعت میں خوف سما نہیں پاتا، پھر موت بھی ایک دروازہ لگتی ہے، انجام نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ راستہ ہجوم کا نہیں، یہاں اکثر تنہا چلنا پڑتا ہے۔ لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہیں پاگل کہیں گے، تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھیں گے، مگر جس دن تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، اسی دن تم جان لوگے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں یہ بھی شامل تھا کہ انسان جب تک اپنے اندر کے جھوٹ کو نہیں پہچانتا، وہ سچ کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک خدا کے نام کی پہچان سب سے پہلے جھوٹ کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس راستے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی نقاب کام نہیں آتا۔ شمس تبریز نے یہ راز بھی بتایا کہ یہ نام انسان کو وقت سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو شخص اس پہچان میں جیتا ہے، وہ ماضی کے بوجھ میں نہیں تپتا اور مستقبل کے خوف میں نہیں جلتا۔ وہ حال میں جیتا ہے، اور حال ہی اصل دولت ہے۔ آخر میں وہ یہی کہتے تھے کہ اگر تم اس نام کو صرف زبان پر رکھو گے تو یہ تمہارا بوجھ بن جائے گا، اور اگر دل میں اتارو گے تو یہ تمہارا سہارا بن جائے گا۔ راستہ لمبا ہے، آزمائشیں سخت ہیں، مگر انجام وہ سکون ہے جس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ جب انسان کے اندر ایک خدا کی پہچان جاگ جاتی ہے تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو شمس تبریز نے اشاروں میں سمجھایا، لفظوں میں نہیں۔